الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الأعجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلق والعبد عبد وهو الله الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله تعالى وسلم على النبي المصطفى ورسوله المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اكتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فقد قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا دخل رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة ولم يغلق منها باب وينادي مناديا: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله إتقاء من النار وذلك في كل ليلة أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے بھائیو، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے اور آج پہلے عشرے کا آخری دن ہے. پہلا عشرہ مکمل ہو رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان مبارک کی فضائل میں جو تفاصیل ارشاد فرمائی ہے، ان میں رمضان کے پہلے عشرے کو رحمت کا عشرہ بتایا گیا. رحمت کے عشرے کا تکملہ ہے، تتمہ ہے. بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا احتساب بذات خود کرتا ہے. اس پہ لازم ہے کہ اپنے اعمال کو گن چن کے ناپ تول کے رکھے. صبح و شام، رات اور دن، لیل و نہار ہو، تاریکی یا اجالا، اپنے ہر عمل کو ناپنا بھی ہے، تولنا بھی ہے، جانچنا بھی ہے. کمی کوتاہی کا حساب کتاب بھی رکھنا ہے. رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے اور اس کے عذاب اور پکڑ کا خوف بھی مد نظر ہونا مسلمان کے لیے لازم ہے. اللہ کی رحمت، اللہ خود فرماتے ہیں: کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے رب نے اپنے لیے رحمت کو لازم قرار دیا. اور حدیث قدسی میں ہے: سبقت رحمتی علی غضبی. میری رحمت اور مہربانی، میری معافی اور عنایت میرے غصے اور پکڑ پہ غالب ہے. اللہ فرماتے ہیں: لو یؤاخذ الناس، اگر میں لوگوں کو پکڑنا شروع کر دوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهَ بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہارے عمل کی وجہ سے ایک دم پکڑنا شروع کر دوں، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ کوئی ایک چلنے والی مخلوق باقی نہ رہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ إِذَا جَاءَ وَإِلَٰكِنْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اللہ مہلت دیتے، اللہ ڈھیل دیتے، اللہ موقع دیتے. کب یہ بندہ توبہ کرے، کب یہ رجوع کرے، کب یہ واپس آئے، کب یہ مجھ سے صلح کرے اور میں اپنی رحمتیں اس کے اوپر لٹا دوں، بہا دوں، اس کو رحمت کے دامن میں سمیٹ لوں. رمضان مبارک اللہ کی عطاؤں کا، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی مغفرتوں، فضائل کا، اللہ کی طرف سے آنے والے فضل و کرم اور جود و سخا کا مظہر ہے.
30 دن ہے، ایام معدودات، 30 دن ہے، 29 ہیں یا 30 دن ہے، ایک مہینہ ہے۔ اس ایک مہینے میں خداوند تعالیٰ کی رحمت ایسی ٹھانٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میرے نبی نے فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سرکش شیاطین کو، ظالم جنات کو، شرارتیں کرنے والوں کو، لوگوں کو شرارتوں میں مبتلا کرنے والوں کو گلے میں توق ڈال دیتے، اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے، بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ اب ان دنوں ان کو پابند کیا، دور ہٹایا، میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے تالے لگا دیے جاتے، اور میرے نبی نے فرمایا ایسے تالے لگتے ہیں کہ عید کے دن تک کوئی دروازہ جہنم کا کھولا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو سجا دیا جاتا ہے، جنت کو مہکا دیا جاتا ہے، جنت کو چمکا دیا جاتا ہے، اور عید آنے تک جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، سارے کھولے جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر طلب کرنے والے، اے نیکی کی طرف بڑھنے والے، اقبل، ہمت کر، زور لگا، اللہ کے خزانوں سے لے لے، دونوں ہاتھوں سے لے لے، جھولیاں بھر بھر کے لے، اقبل، آگے بڑھ، اقبل، ہمت کر، اقبل، جذبہ دکھا، اقبل، زور لگا، جوش دکھا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اے برائی کے داعی، اے گناہ کی طرف بڑھنے والے، اے نافرمانیاں کمانے والے، اے اللہ کی بغاوت میں، سرکشی میں حد سے تجاوز کرنے والے، ادبر، رک جا، اقصر، کم کر لے اپنے گناہوں کو، اپنی نافرمانیوں کو، اپنے ظلم اور تعدی اور بربریت کو۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہاں فیشن بنا ہوا ہے، جس کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں، تھوڑا سا زور آتا ہے، وہ لوگوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے، اپنے مزدوروں کو گالیاں دیتا ہے، اپنے نوکروں کو گالیاں دیتا ہے، اپنی اولاد کو گالیاں دیتا ہے، بیوی کو گالیاں دیتا ہے، بچوں کو گالیاں دیتا ہے، شاگردوں کو گالیاں دیتا ہے۔ رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، مسلمان ہے، دیندار ہے، اور اس گندی عادت میں ایسا مبتلا ہے کہ روزے کی حالت میں مسجد میں کھڑا ہوا، مسجد کے پڑوس میں قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا، زبان پہ قرآن جاری ہے، اور جیسے کوئی بات ہوئی آنن فانن، تھوڑا ایسے گالیاں دے رہا ہے۔ اسے شرم نہیں آتی کہ اس کا روزہ ہے؟ اسے پتہ نہیں کہ میرا اللہ مجھے پکار کے کہہ رہا ہے اقصر، کم کر، گناہ کم کر دے، چھوڑ دے نافرمانی، چھوڑ دے بغاوت، دیکھ شیطان کو بند کر دیا، تیرے نفس کو توڑ کے رکھ دیا، اب تو صرف تو ہے، اب تجھے کوئی بہکانے والا نہیں، جو ہے تو خود ہے، جو کر رہا ہے تو خود کر رہا ہے، اقصر۔ میرے نبی نے فرمایا رمضان میں ایک نفل کرے اللہ فرض کے برابر اجر عطا فرماتے، ایک فرض کرے 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرماتے، تو جو ایک نقصان کرے، فرض ہی نہ پڑھے، نماز ہی نہ پڑھے، لوگوں کو گالیاں دے، ملاوٹ کرے، کم تولے، کم ناپے، جھوٹ بولے، دھوکہ دے، فریب کرے، دوسروں کا حق دبائے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟
حرم کے اندر ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا اجر ملتا ہے، اور حرم کے اندر ہے، زنا کرے تو کیسا ہے، چوری کرے تو ایسا ہے، قتل کرے تو کیسا ہے، جھوٹ بولے تو کیسا ہے۔ تو جہاں پرواز بلند ہوتی ہے، مقام بلند ہوتے ہیں، وہاں خطرہ بھی زیادہ ہوتا ہے، وہاں نقصان بھی۔ جو جتنی بلندی پہ پرواز کرتا ہے، جب گرتا ہے تو اس کو چوٹ بھی اتنی زیادہ لگتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، اعلان کراتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے میرے نافرمان، نافرمانیاں کم کر دے۔ وَلِلَّهِ اِتْقَاءٌ مِّنَ النَّارِ، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرے گا، اللہ لوگوں کو آگ سے نجات دے گا، اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دے گا۔ وہ کوئی طلب تو کرے، كَوَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، یہ ہر رات کا ماجرا ہے، یہ روزانہ کی بات ہے، یہ اعلان ایک دن نہیں ہوتے، یہ روز ہوتے ہیں، یہ روز رات کو اعلان ہوتے۔ جب تراویح امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا ٹیلی ویژن چل رہا ہے، لوگ اللہ کا قرآن سن رہے ہیں، لوگ خدا سے لو لگائے کھڑے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس کا ٹی وی چل رہا ہے، اس کا ڈش چل رہا ہے، اس کا کیبل چل رہا ہے، اس کا انٹرنیٹ چل رہا ہے، اس کے دوست، یار جی ملگریان راغل دی جی میلمانوں زکا جمن پاتے سن۔ یہ کوئی غیرت ہے؟ شرم و حیا ہے؟ یار خدا کا بلاوا ہے اور تو کہہ رہے میلمانوں جی مصروف ہوں، رکش استا میلمانوں جی رکشی۔ خدا بلائے اور تو اللہ کے بندوں کے صرف ان کی خوشی کے لیے خود بھی نافرمانی کرے، ان سے بھی نافرمانی کرائے۔ اذان ہوئی تو میلمانوں مسلمانان دکھنا وہ پاس زو مسکو جی سنگ کی جماعت تھی جی بڑا خبر ہے رہا مناسب ہے انہیں خبر ہے دس انسانیت تھی۔ تمام عرض پہ مزدوری من استڑی کی گی نا بدی روجہ کی مزدوری کی، بیلچا ہوئی، گینتری چلی، گاڑے چلی، پا دفتروں کے منڈا ترنڈا کی، بازاروں کی گرزی را گرزی آوازوں نہ لگی، ہر سے کئی نمازہ پٹیم کیا لجی میلمانوں مصروف استڑیو خودے بدا سے استڑی کی آرام پچری جون کے ورنہ کی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو خدا سے حیا نہ کرے، اللہ کے دین سے حیا نہ کرے، خدا کے دین کے شاعر سے حیا نہ کرے، اللہ کے قرآن سے حیا نہ کرے، خدا ان کو سکون میں رکھے گا، اللہ اطمینان میں رکھے گا۔ دیکھو جو اللہ کو چھوڑ کے خدا کے غیر کے دروازوں پہ پڑے ہوتے ہیں نا، وہاں ساری زندگی ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں، کبھی نہ امن ملتا ہے، نہ سکون ملتا ہے، نہ جس مقصد کے لیے گئے وہ ملتا ہے۔ داخلہ کو گو رہے پمیزاروں نے کی پراتی جی بابا بچی رہا کی بابا سیشے رہا کی وقبل دی خاور لان دی پرتی تسلو بچی رہا کی او دا سونا خلق چی دی میزاروں نے کے بار پرتی واگا کاگا ہوگی لوگی ڈوگی دا ہر سی پراتی ہلتا ہے، وہاں باہر پڑے ہوں گے میزاروں پہ اندھے لولے لنگڑے، وہ کسی کو کوئی کیا دے سکتا ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور جو خدا سے حیا نہ کرے آخرت کی ذلت و رسوائی تو ہے، خدا دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ رمضان کے فضائل و مناقب بہت بڑے ہیں، رمضان میں اللہ کی عطا ہے، خدا کی رحمتیں بہت وافر ہے، اللہ ہر ایک کو عطا فرماتے، ہر ایک کو معاف فرماتے، اللہ ہر ایک سے راضی ہوتے، اور جو اس کے اندر بھی کو پرواہی کوئی نہیں ہے، بے پرواہ بنا رہا، بے قدرہ بنا رہا اور بے خبرہ رہا تو میرے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے، مر جائے، تباہ و برباد ہو جائے۔ جبریل نے کہا آمین، بالکل مرنا چاہیے اس بدماش کو، اس کو کیا حق ہے؟ اللہ بلا رہے کہتے میرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں، ملمانہ دی توبہ۔ رمضان مبارک رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑا۔ عام مفسرین احادیث پیش کرتے کہ تمام آسمانی کتابیں رمضان میں ہی نازل ہوئی، اللہ نے اس لیے رمضان کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے، یا قرآن کو رمضان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو نازل ہوئے، اور ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے وہ 1 رمضان، پہلے رمضان کو نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل رمضان کے اندر 13 رمضان کو 13 راتیں گزر گئی تھی، 13ویں روزے میں رمضان مبارک کے اندر تورات حضرت عیسیٰ کو عطا کی گئی، اور زبور 18 رمضان کو، اور قرآن شریف 24 رمضان مبارک کو حضرت صلی اللہ تعالی وسلم پہ نزول اس کا شروع ہوا لیلۃ القدر کے اندر۔ لیکن امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شعبی بہت بڑے محدث بھی ہے، فقیہ بھی ہے۔ امام شعبی فرماتے ہیں رمضان کے ساتھ قرآن کو اس لیے جوڑا کہ رمضان کے مہینے میں ہر سال جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جو قرآن کا حصہ باقی رکھنا ہوتا وہ آپ کے دل میں مضبوط کر دیا جاتا، جو منسوخ کرنا ہوتا اس کو آپ سے بھلا دیا جاتا، ہٹا دیا جاتا، باقی قرآن ثابت رہتا۔ نہیں سمجھے ہو بات کو؟ امام شعبی یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو تراویح کا طرز ہے اور قرآن کا دور ہے، حافظ صاحب پڑھتے آپ سارے سنتے ہو، یہ پیغمبرانہ سنت ہے، اور رمضان کو قرآن سے اس لیے جوڑا کہ یہی رمضان ہے جس میں ہر سال پیغمبر و جبریل دور کیا کرتے تھے۔ اب اسی سنت کے مطابق ساری امت کھڑی ہو اور حافظ صاحب قرآن پڑھے اور یہ سب دور کرے، کیونکہ اللہ نے رمضان کو قرآن کے ساتھ اسی لیے جوڑا کہ اس میں قرآن کو بہرحال دہرایا جائے۔ اللہ اکبر، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں اللہ نے قرآن شریف کو نازل فرمایا، اور خاص مناسبت ہے رمضان کے ساتھ قرآن کو۔ رمضان مبارک اپنے نام اور معنی کے اعتبار سے بھی ایک بہترین تعلیم اور علم کا حامل ہے۔ رمضان رمض سے، اور رمض کہتے ہیں جلانے والا، جھلسانے والا، مٹانے والا۔ تو رمضان کے اندر یہ خصلت اور صفت اللہ نے رکھی ہے کہ اس میں اپنے بندوں کے گناہوں کو اللہ جلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں۔ اور بڑا ظالم ہے کہ جو اس مہینے میں بھی اللہ سے گناہ نہ بخشوا سکے، اللہ کی طرف لوٹ نہ سکے۔ عجیب تماشا ہے ہماری ریاست اسلامیہ کے اندر کہ رمضان مبارک میں یہاں طرح طرح کی شرارتیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کبھی ختم نبوت کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، عقائد کو پریشان کیا جاتا ہے، عام عوام جو عاشقان پیغمبر ہے، پیغمبر کی رسالت کے فدائیان ہیں، ان کو گولیاں مار کے شہید کیا جاتا ہے، اور یہاں میڈیا کا جہاد ختم ہو جاتا ہے، وہ خاموش ہے، پتہ ہی کوئی بھی نہیں، کوئی بھی ہے۔ ہمیں مسلک سے مطلب نہیں ہے، مطلب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اور آپ کے ناموس ہے۔ مقصد تو پیغمبر کی رسالت اور ختم نبوت سے۔ عجیب بات ہے، روزانہ ایک نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے، روزانہ ایک نیا تماشا کھڑا ہوتا ہے، کبھی کیا مذاق بنایا، کبھی کیا مذاق بنایا۔ 70 سالہ تاریخ میں ایسا تو کبھی نہیں ہوا ہے۔ ختم نبوت کے نام پہ لوگ نکلے، پورے ملک کو آگ لگا دی، اور پورے لاہور شہر کو اور لاہور کے گرد و نواح کھیتوں کو جیل بنایا گیا، لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ سر عام مسلمانوں کو ذبح کیا جائے، اور ذبح کرنے والے بھی مسلمان، ذبح ہونے والے بھی مسلمان، جو جانیں دے رہے ہیں وہ بھی پیغمبر کے نام لیوا، اور جو جانیں لے رہے ہیں وہ بھی پیغمبر کے نام لیوا۔ یہی تو یہودیت کی سازش تھی، یہی تو باطل کی سازش تھی کہ ان کو آپس میں لڑوا کے مرواؤ، ایسے سینسٹیو ایشوز ان کے اندر کھڑے کرو۔ انگریز نے کہا نا، ہم ہندوستان سے تو جا رہے ہیں لیکن ایسے لوگ تیار کر کے جائیں گے جو شکل و صورت سے ہندوستانی ہوں گے لیکن اندر سے پکے یورپی ہوں گے، جو فطرتاً غیر مذہب ہوں گے، عملاً غیر مسلم ہوں گے، بظاہر نام نہاد مسلمان ہوں گے۔ بس ایسے لوگ ہمارے اوپر حکمران بنا دیے گئے، اور انہیں شرارت اور فتنہ کھڑا کیا رمضان مبارک میں۔
میرا مزاج نہیں ہے، میں اس طرف بات نہیں، لیکن بات ایسی ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بات نہ کرے انسان، پیغمبر کے ناموس اور آپ کی عفت و پاک دامنی کے حوالے سے بھی لوگوں کو تعلیم نہ دے، دل نہ دکھے، تو پھر اس کا ایمان کیا ہے؟ وہ تو پکا بے ایمان ہے۔ اس سے بڑی اور کیا اصلاح ہوگی کہ نبی کے ختم نبوت کی بات کی جائے، آپ کی رسالت کی بات کی جائے، آپ کی لائی ہوئی کتاب کی بات کی جائے۔ ایک بات طے شدہ ہے، ایک اصول مسلم ہے 1400 سالہ مسلمانوں کے درمیان، اب ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم کیا اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں بھلا دیں گے؟ ہم وہ خون اور وہ خون کی ندیاں جو ہمارے بزرگوں نے بہائی تھی مرزا خبیث اور اس کی جماعت کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے، ہم وہ سب بھول جائیں؟ عجیب و غریب تماشا یہ ہے کہ یہاں جو مفتن پیدا ہوتا ہے، جہاں شریر پیدا ہوتا ہے، فسادی پیدا ہوتا ہے، جب اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امریکہ اس کو لے جاتا ہے، برطانیہ اس کو لے جاتا ہے، آسٹریلیا اس کو لے جاتا ہے۔ یہ ابھی کی بات ہے، کچھ سالوں پہلے گوہر شاہی پیدا ہوا، تو جب یہاں علماء اس کے خلاف کھڑے ہوئے تو برطانیہ اس کو لے گیا۔ اب اس کا بیٹا وہاں بیٹھا ہوا اسلام پہ بکواس کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، اور مسلمان کے تو جی بڑی پرمغز بات کرتا ہے، وہ گدھا ہے، گدھے کی طرح ڈینچو ڈینچو کرتا ہے، اس کی بات سننے کی لائق ہے کوئی؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ داعی نبوت سے کلام کرنا، فرمایا جو شخص کسی مدعی نبوت سے مطالبہ کرے معجزے کا، میں اس کے کفر کا فتویٰ دیتا ہوں۔ حضرت وہ کیوں؟ کہ دیکھو ہم بغیر کسی دلیل کے پیغمبر کے بعد آنے والے کو، دعوے نبوت کرنے والے کو کافر مانتے ہیں۔ جس شخص نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے مطالبہ کیا معجزہ دکھانے کا، گویا اس کو پیغمبر کی نبوت پہ شک ہو گیا۔ ہمارے سامنے کوئی نبی کے بعد آ کے دعویٰ کرے نبوت کا، کسی بھی قسم کی نبوت، الہامی نبوت ہو، وحی نبوت ہو، تکوینی یا تشریعی نبوت ہو، کسی بھی قسم کی نبوت کا کسی نبی کے لیے، کسی شخص کے لیے دعویٰ کرے، ہم بغیر دلیل کے اس کو کافر کہتے، اسلام سے خارج کہتے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت لکھتے آپ بیتی میں کہ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ میں ساری زندگی مدرسے میں رہا، قرآن حدیث پڑھانے والا اور قال اللہ و قال رسول کے درمیان رہنے والا، یہ کہاں سے سیاست میں آ گئے اور اٹھ کے اسمبلی میں آ گئے؟ یہاں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، یہاں شرابی کبابی بے نماز پلیت لوگ ہوتے ہیں، ان کے درمیان رہنا پڑتا ہے، تو کہیں خدا کی پکڑ میں تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم اللہ کی پکڑ میں تو نہیں ہیں؟ تو کہ یہی سوچ کے میں پریشان ہوتا تھا۔ ایک دفعہ اسمبلی کے اندر بٹو کے زمانے میں بحث ہوئی اور مرزا مسرور کو بلایا گیا کہ اپنا دفاع پیش کرو، مسلمان تمہیں کافر کہتے۔ تو مرزا مسرور نے بڑی زبردست تقریر کی، مدلل، کہنے لگا کہ جناب اسپیکر، ان مسلمان مولویوں کا کیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے، دیکھیں یہ فتویٰ ہے کہ بریلوی کافر ہے، یہ فتویٰ ہے مودودی کافر ہے، یہ فتویٰ ہے اہل حدیث کافر ہے، یہ فتویٰ ہے فلاں کافر ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں سب کی نظریں میری طرف تھی کہ آپ کیا جواب دیں گے۔ مفتی محمود صاحب کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، سارے فتوے اس کے ہاتھ سے لیے، میں نے کہا ٹھیک ہے یہ فتوے ہم نے دیے، ہم نے نیچے وجوہ کفر لکھا کہ یہ باتیں کرنے والا کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ بریلویوں میں جو قبروں کو پوجے، قبروں کو چومے، قبروں سے مانگے، یہ کفر کی وجہ ہے، یہ کرنے والا کافر ہے۔ بریلوی علماء نے کہا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، وجوہات کفر کا انکار کیا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے وجوہات کفر کا انکار کر دیا تو فتویٰ کفر کا اٹھ گیا، وہ کافر نہیں مسلمان۔ ہم نے فتویٰ لگایا مودودیوں پہ کہ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، تبرہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کے خلاف ہے، صحابہ پہ تبرہ کرنا کفر ہے، ہم تبرہ نہیں کرتے۔ وجوہات کفر اٹھ گئی تو کفر کا فتویٰ اٹھ گیا۔
اسی طرح اہل حدیثوں نے بھی جواب دیا کہ وجوہات کفر کا انکار کیا تو کفر کا فتویٰ اٹھ گیا۔ ہم تم پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں کہ تم مرزے کو پیغمبر کے بعد مسیح موعود مانتے ہو، نبی مرسل مانتے ہو، خدا کا پیغمبر مانتے ہو، یہ وجہ ہے کفر کی۔ تم کہو مرزا خبیث ہے، لعنتی ہے، مرتد ہے، کافر ہے، ہم تم سے بھی فتویٰ اٹھاتے ہیں۔ کہو نا کہ جب میں نے جواب دیا تو وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر مجھے سمجھ آئی خدایا تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں یہاں بھی دین کی حقانیت کے لیے لایا ہے، دین کے تثبت اور ثبوت کے لیے، اور دین کے اظہار کے لیے، اور دین کی علو شان اور علو مرتبت کے بیان کرنے کے لیے یہاں لایا۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ پہلے عشرے کا آخری دن ہے۔ میرا مزاج تو رمضان میں صرف رونے دھونے کا ہوتا ہے، رمضان میں صرف رجوع الی اللہ اور دعائیں، قرآن شریف کے مضامین مختصراً بیان کرنا، لیکن دعا میں کثرت کے ساتھ زور دینا۔ اللہ سے مانگنا ہے، لوگوں سے تھوڑے ہی مانگ رہے، لوگ کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی کسی کو کیا دے گا ہے؟ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا سارا جھگڑا اس سامان پہ، ہم آئے تو خالی ہاتھ، ہم جائیں گے تو خالی ہاتھ۔ یہ بیچ کے زمانے میں جھگڑا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا۔ ہمارا جھگڑا اس سامان پہ ہے جو ہم نہ لے کے آئے، نہ لے کے جانے کی اجازت ہے، نہ لے کے جانے کی اجازت ہے۔ تو بھائیو، سامان سے تھوڑا نکل کے جو اصلی ہمارا نظام ہے، جو ہمارے سفر کے آگے ہمیں توشہ اور زاد راہ کام آنے والا ہے، اس کی تیاری ہے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ سے لو لگانا ہے۔ رمضان کے دنوں میں بھی، رمضان کی راتوں میں بھی رحمت کا عشرہ رخصت ہو رہا ہے۔ خوب توبہ استغفار، مناجات و معافی تلافی، رجوع الی اللہ مغرب تک بالخصوص کیا جائے۔ ایک عمل کا ایک حصہ تام ہو رہا ہے نا، اور اختتام عمل پہ استغفار ہو تو عمل مضبوط ہو جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے دوسرا عشرہ مغفرت کا مغرب سے شروع ہو رہا ہے، اس کے لیے تیاری، نیت کو خالص کرنا، مضبوط ارادہ کرنا کہ پکے ارادے کے ساتھ خدا کے دربار میں اگلی عبادت کے لیے پیش ہو۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔